اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، میں نے چند اشعار کے ساتھ قبلہ شاہ جی کو صدا دینی ہے۔ جس طریقے سے محمد علی اشعار پڑھ رہے تھے، ایک ہندو شاعر کے لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ ایک ہندو شاعرہ دیوی روپ کماری لکھتی ہے کہ نثارے مرتضیٰ ہوں، پنج تن سے پیار کرتی ہوں۔ ذرا محبت سے کہیے نثارے مرتضیٰ ہوں، پنج تن سے پیار کرتی ہوں، خزاں جس میں نہ ہو میں اس چمن سے پیار کرتی ہوں، خزاں جس میں نہیں شامل میں اس چمن سے پیار کرتی ہوں، اور میں بت پرست ہوں، میں بت پرست ہوں پر بت شکن سے پیار کرتی ہوں، میں بت پرست ہوں پر بت شکن سے پیار کرتی ہوں۔ وقت قلیل ہے، میں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی محبتوں کے ساتھ شاہ جی کو صدا دے جا رہا ہوں۔ آپ نعرے کی گونج میں شاہ جی کا استقبال کیجئے تاکہ ان کا خطاب شروع ہو۔ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين إن التيالي الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامی عودة فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الدہا من حدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بین الہمم اکبادنا مجروحة من سیف حجر المصطفیٰ طوبى لأہل بلدة فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین
مدرک لزین العابدین محبوس فی عید الظالمین فی الموکب والمزدحم سقانی الحب کاسات الوصالی فقلت لحمرتی نحوی تعالی سعد و مشد نحوی فی کوسن نہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاکتاب لمو بحالی وادخلوا انتم رجالی ولو القیت سری فی بحار لصارا كل غورا في الزوال ولو القیت سری فی جبال لتبقت واختفت بین الغمال ولو القیت سری فی میت لقام بقدرت المولى التعالی کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا حسینوں محجبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میری سرکار جیسا ہو نہیں سکتا کہا معراج کی شب خالق نے یہ آقا سے حبیب جو تیرا بن نہیں سکتا وہ میرا ہو نہیں سکتا بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام ارباب علم و دانش صاحبان فہم و فراست وارثین محراب و منبر حضور نبی محتشم فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں آج جس ایصال ثواب کی تقریب میں اور آپ شامل ہیں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات مرحوم کی بخشش فرمائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین میں میرے اس بھائی کو جگہ نصیب فرمائے اس نے ساری زندگی آل محمد سے وفا کی ہے اللہ اس وفا کا صلہ اسے قبر میں بھی عطا فرمائے میدان محشر میں بھی عطا فرمائے چونکہ مجھے دو عنوانات دیے گئے ہیں میرے بھائی ہم سے محبت کرنے والے اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے انہیں برکتیں عطا فرمائے محترم جناب راجہ محمد بابر صاحب آپ نے کہا تھا کہ دو موضوعات ہیں ایک ختم نبوت اور دوسرا مولا علی کی شان ولایت میں کوشش کروں گا ان دونوں موضوعات کو اپنے وقت کے اندر رہ کر ٹچ کروں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور سننے کے بعد ہم سب کو عملی میدان میں اسے اپنا راہبر و رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ ربیع الاول شریف کا ماہ مکرم جلوہ گر ہے اور یہ نور والا مہینہ جو ہی ہر سال ہمارے درمیان سایہ فکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں روح کے سوتے ہرے ہو جاتے ہیں عاشقوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو جاتا ہے اور بچے سے لے کر بوڑھے تک جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی زبان پر ایک نعرہ مستانہ جاری ہو جاتا ہے کہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم پر یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے یہ حضور کی محبت کے جملے یہ حضور سے عشق کی ایک وارفتگی یہ حضور کے ساتھ تعلق کی
ایک بنیاد کہ جو ربیع الاول شریف کے شروع ہوتے ہی اہل ایمان کے دلوں پر ایک محبتوں کی لہر کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے. تو جناب ربیع الاول میں اس مضمون کو ٹچ کرنے کے بعد میں ختم نبوت کی طرف نکلوں گا. یہ ربیع الاول یہ دو جملے ہیں. ربیع کا معنی الگ ہے، علماء جانتے ہیں. اول کا معنی الگ ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو. معنی یہ بنے گا کہ پہلی بہار. اچھا اب آپ حضرات سنجیدہ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں جو ہی بہار آتی ہے خشک کھیت جنہیں خزاں نے بالکل رون دیا تھا اب وہ ہرا بھرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھول جو خزاں کے موسم کے گزرنے کی وجہ سے ڈالیوں سے گر چکے تھے، جن کا نام و نشان باقی نہیں تھا، اب وہاں پر شکوفے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر وہ پودا، ہر وہ درخت، ہر وہ جناب، ہر وہ پودا، ہر وہ درخت، ہر وہ ٹہنی، ہر وہ شاخ جس کا تعلق زمین کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے، جو ہی بہار آتی ہے اس پر ہریالی آ جاتی ہے. اگر کوئی پوچھے کہ میاں یہ ہریالی کیسی ہے، یہ جناب ہریالی کیسی ہے، یہ پھول کیسے ہیں، یہ شگوفے کیسے ہیں، یہ سرسبز و شادابی کیسی ہے، تو جواب آتا ہے اگرچہ خزاں نے اسے ہریالی سے جدا کر دیا تھا لیکن اس کی جڑیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، لیکن اس کی جڑیں زمین کی مٹی کے ساتھ قائم تھی. جو ہی بہار آئی ہے اسے طاقت ملی ہے، اب یہ خشک تنے ان میں دوبارہ جان آ گئی ہے، ان میں دوبارہ ہریالی آ گئی ہے، خشک کھیت ہرے بھرے ہو گئے ہیں. صاحب اگرچہ گناہ کے موسم نے، تیرے میرے اعمال کی بدعمالیوں نے ہمارے ایمان کے اوپر اتنا بڑا اثر ڈالا کہ ہمارے ایمان کی ہریالی ضائع ہو گئی ہے، لیکن جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہماری جڑیں مدینے کے آقا سے جڑی ہوئی ہیں، تو ہماری جڑیں مدینے کے رسول سے جڑی ہوئی ہیں. فیض وہاں سے ملتا ہے. پہلی بہار آتی ہے، عاشقوں کا دل کھل اٹھتا ہے، آواز آتی ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم پر یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سارے عالم پر یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. میرے بھائی بابر صاحب سے کہیں گے کہ جناب یہ تو درختوں کی بات ہو رہی ہے، یہ پودوں کی بات ہو رہی ہے جن کی جڑیں سلامت ہو. شاہ جی اگر کوئی ایسا تنا، کوئی ایسا درخت جو سوکھ گیا ہو، جس کی جڑیں زمین سے کٹ گئی ہو، جس کا تعلق زمین سے برقرار نہ رہا ہو، ایسا کھیت جس کا تعلق زمین سے قائم نہ رہا ہو، اب بہار آئے، خزاں آئے، سردی ہو، گرمی ہو، اس نے ہرا تو نہیں ہونا نا، ایسے تنے نے ہرا تو نہیں ہونا، ایسی ٹہنی جو سوکھ جائے اس نے ہرا تو نہیں ہونا، اس پر ہریالی کیسی آئے گی؟ تو میں ہر بندہ یہ جواب دینے والا ہوگا جناب ہریالی اس میں آتی ہے جس کا تعلق زمین سے جڑا ہوا ہو، جس کا تعلق زمین سے قائم ہو. اگر کوئی ربیع الاول میں جناب حضور کی آمد کے نعرے نہیں لگاتا تو اسے کوسو نہ، حضور کے نور کو نہیں مانتا اسے ڈنڈا لے کے ہم کو نہ، میرے حضور کو عادل و ناظر نہیں مانتا تو اسے نہ جناب تانا مت دو. یہ سمجھ جاؤ جن کی جڑیں مدینے سے جڑی ہوئی ہیں ان کے دلوں پہ آج بھی ایمان کی ہریالی ہے. جن کی جڑیں مدینے سے کٹ گئی ہیں وہ کتنا بڑا مولوی ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا شیخ قرآن ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم فاضل ہی کیوں نہ ہو، جبے اور دستار ہی کیوں نہ پہنے، اگر بندہ ربیع الاول کے مہینے میں ایمان پہ ہریالی نہیں آتی سمجھو اس کا قصور نہیں، جڑیں مدینے سے کٹ چکی ہیں. قصور اس کا نہیں ہے، جڑیں مدینے سے کٹ چکی ہیں، وہ فیض میسر نہیں آتا. اب اس جب فیض نے میسر نہیں آنا تو جناب اس فیض کی عدم موجودگی میں بہار ہو، جس طرح خشک تنے پر بہار ہو، خزاں ہو، جناب سردی ہو یا گرمی، اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ایسے ہی اس مولوی پر، اس شخص پر جس کا تعلق ایمان کے سوتوں سے کٹ چکا ہو، مرکز ایمان سے جس کی نسبتیں کٹ چکی ہو، مدینہ طیبہ سے جس کا فیض آنا بند ہو چکا ہو، اب ایسے شخص پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگرچہ مدینہ طیبہ کا ذکر آئے تب بھی پرواہ کوئی نہیں، آقا کے میلاد کا مہینہ آئے تب بھی پرواہ کوئی نہیں. تو جن لوگوں کا کہ
دلوں پر حضور کی محبت کے نقش آج بھی تازہ ہیں، وہ اپنے ایمان پر رشک کرو۔ خدا نے ہمیں غداروں میں پیدا نہیں کیا، مدینے والے کے وفاداروں میں پیدا کیا، مدینے والے کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وفا ہے کیا؟ دیکھیں، عام کوئی بات ہو، عام کوئی بندہ ہو، عام کوئی سلسلہ ہو تو معاملہ اور ہوتا ہے۔ جب معاملہ اللہ والوں کا آ جائے پھر نسبتیں کمال کرتی ہیں، پھر معاملات عروج پاتے ہیں، پھر انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ موج ثریا سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ جب نبیوں کا معاملہ ہو تو پھر انتہا نہیں رہتی، اور جب امام الانبیاء کا معاملہ آ جائے، جب نبیوں کے سلطان کی داستان ہو جائے، اللہ اکبر، اور پھر نبیوں میں سے بھی ایسے سونے نبی کی بات ہو جائے کہ جس نبی کے حسن کو دیکھ کر مردان عرب اپنی گردنیں کاٹ کے حضور کی ہتھیلی حضور کے سامنے ہتھیلی پر اپنی گردنیں پیش کرتے تھے۔ اگر اس نبی کا ذکر ہو، آئے آؤ میں تمہیں علامہ علوسی کی بات بتا کر اپنے مضمون کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ امام علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور نے معراج کے دن جب نبیوں کو نماز پڑھائی، توجہ میری طرف رکھیے گا، نبیوں کو نماز پڑھائی، امامت کروائی، اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے بعد، خطبہ دینے کے بعد جب واپس نکلنے لگے، جبریل آگے حضور کی سواری کی موارے پکڑ کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ چلیے سواری تیار ہے، آپ نے لامکان کی طرف سفر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نکلنے لگے۔ امام علوسی فرماتے ہیں امام الانبیاء جب دروازے سے باہر قدم رکھا، قام الرجل علی یمین الباب، حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ دروازے کی چوکھٹ کی دائیں جانب کھڑا ہے اور وہ بکاؤ شدیدہ، وہ رو رہا ہے، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ میرے کریم نبی رک گئے، آپ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ما یبکی کا یا اخی یوسف، اے میرے بھائی یوسف، اے یوسف مصری، اے کنعان کے شہزادے، تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے کس شے نے رلا دیا ہے؟ تو رویا کیوں؟ تجھے رولانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب یہ بات کی تو حضرت یوسف نے، امام علوسی فرماتے ہیں سر نہیں اٹھایا، آنکھیں نہیں اٹھائیں، سر جھکا ہوا ہے، پلکیں بچھی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور روتے روتے میرے حضور کو ہاتھ باندھ کر ایک جواب دیا، کہا یا نبی اللہ، بڑا مار تھا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے جملے کی حلاوت اور شہیدی سمجھنا، کہا یا نبی اللہ، بڑا مار تھا، یا رسول اللہ، بڑا فخر تھا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ یوسف جیسا سونا کائنات میں کوئی نہیں گزرا، یوسف جیسا خوبصورت کائنات میں کوئی نہیں گزرا، یوسف جیسا حسین و معجبین حسن کا مرکز کائنات میں کوئی نہیں گزرا۔ اے نبی اللہ، مجھے جو دیکھتا تھا 3 دن تک بھوک نہیں لگتی تھی، پیاس نہیں لگتی تھی، کھانا پینا بھول جاتا تھا۔ فرمایا آج یوسف پھر کیا ہوا؟ فرمایا سونیا، آج جب تجھے مصلی امامت پہ دیکھا ہے، آخری بندے تک توجہ، جب تجھے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، جب تجھے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، تو یوسف کو بھی کہنا پڑا ہے کہ یوسف اور تو کیا سونا ہے، نبی تو تجھ سے بھی کہیں زیادہ سونا ہے، نبی تو تجھ سے بھی کہیں زیادہ سونا ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہنے لگا مل لیندی نہ یوسف نو، خود آپ بھی دیکھے جا رہی مل لیندی نہ یوسف نو، خود آپ بھی بک جاندی، تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی، تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی۔ اگر زلیخا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہی دیکھی ہوتی، آقا کا کبھی حسن ہی دیکھا ہوتا، تو جناب یہ یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہونے والی یہ حضرت زلیخا پھر یوسف کے حسن پہ فریفتہ نہ ہوتی، یہ محمد عربی کے عشق میں گرفتار ہو جاتی۔ اسی لیے میرے امام بولے تھے، آپ نے فرمایا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ حضور کا حسن ہے، یہ حضور کا عشق۔ آپ سنو میرے نبی کی حسن میں ایک جملہ اور سنو، پھر میں ختم نبوت کی طرف پلٹ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور کی صحابیاں ہیں، نام ہے حضرت میمونہ بنت کرکب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مار رہے تو الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا،
حضور کی پشت کی جانب پیچھے ہم لوگ کھڑی تھی، ہم عورتیں، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا۔ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کے جوتے مبارک سے نکلی ہوئی حضور کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کی میں نے زیارت کی ہے۔ آپ فرماتی فواللہ ہے ماں نسیتو فیما نسیتو، زمانہ گزر گیا ہے لوگوں، اس انگلی کا حسن آج بھی میری آنکھوں میں بچا رسا ہوا ہے۔ اور کسی نے پوچھا کہ اے میمونہ بتاؤ تو صحیح اس نبی کے پاؤں کی انگلی کا حسن کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ حسن ایسا تھا، اس جیسا حسن نہ ہم نے کبھی پہلے والوں کا پڑھا ہے، نہ کبھی اپنے زمانے والوں کا دیکھا ہے، نہ کبھی بعد کے لوگوں کا ہم دیکھیں گے۔ فرمایا کیوں؟ آواز آئی کہ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو رخسار کا عالم قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اس نبی کے قصیدے بیان کرنے لگے ہیں جس نبی کی ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے رب نے کبھی ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا ہے، کبھی فاروق اعظم کو منتخب کیا ہے، کبھی حضرت عثمان ذو النورین میدان عمل میں نظر آتے ہیں، اور جہاں پر سارے پیچھے رہ جائیں وہاں ذوالفقار حیدری لے کر فاطمہ کا شوہر علی مولا حسنین کا بابا تمہیں میدان عمل میں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ اس نبی کی ختم نبوت پر چند جملے سنو۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جسے میں نے اپنا مضمون اور موضوع سخن بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، مفہوم سماعت فرمائیں تاکہ بات کھولنے میں آسانی ہو جائے۔ فرمایا اے ایمان والو۔ اچھا یہاں ایک جملہ سنو، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حضرت مولا کائنات مولا علی کی شان میں 360 قرآن کی آیتیں اتری ہیں، بتائیے وہ کون سی ہیں؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میاں قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے اس کا سب سے پہلا مخاطب علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، طالب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم ہرگز میرے نبی کو رائنا نہ کہو، ہرگز میرے نبی کو رائنا نہ کہو، بلکہ کہنا کیا ہے؟ انظرنا، تم نے جب بھی کہنا ہے یوں کہنا ہے یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما۔ جمیع مفسرین کرام اس کی آیت کا شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی مجلس میں بیٹھتے نا، سرکار کی محفل میں بیٹھتے، تو حضور لوگوں کو تبلیغ کا کام اور شریعت محمدیہ کے احکام سے جب آگاہ کرتے، جب صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، دیکھیں اگر کوئی ٹیچر کلاس میں اپنے شاگردوں کو اسٹوڈنٹس کو کوئی چیز سمجھائے، اب سارے طلباء ذہین بھی نہیں ہوتے اور سارے کمزور بھی نہیں ہوتے، کچھ ذہین ہوتے ہیں، کچھ درمیانی کیفیت کے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کم ذہن ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے لیے ہرگز ہم یہ فارمولہ نہیں اپنائیں گے، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا کم ذہن نہیں ہو سکتا، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے سارے ذہین ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ذہانت کی اعلیٰ درجوں پہ فائز کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض صحابہ جنہیں مسئلہ سمجھ نہ آتا وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ، رائنا کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، آقا یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا بار دیگر سمجھائیے، ایک مرتبہ پھر شفقت فرمائیے۔ لیکن جو ان چیزوں کو مشرکین نے سنا، شرک کرنے والے لوگوں نے سنا، پہلی کتابوں کے عالموں نے سنا، تو انہوں نے عین کو کھینچ کر حضور کو مخاطب کرنا شروع کر دیا، راعینا، جس کا معنی یہ بنتا تھا استغفر اللہ العظیم، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ حضور کی شان کے مخالف معنی بنتا تھا۔ جب یہ بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ جن کے حضور کے صحابی ہیں، یہ پہلی کتابوں کے عالم تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہاں رک کے یہ جملہ بھی سنو، یہ سعد بن معاذ ہے کون؟
حضور کی ختم نبوت کا سب سے پہلے جو چوکیدار ہے اسے سعد بن معاذ، سب سے پہلے چوکیدار کو حضرت سعد بن معاذ کہا جاتا ہے. یہ وہ عظیم المرتبہ مرد مجاہد ہے. جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے نا ان کا جنازہ اٹھا، امام الانبیاء اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں. پاؤں کے پنجوں کی بل کے توجہ سے یہ جملہ سننا. ختم نبوت کا تاجدار برلا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب فاتح قادیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں حضور کی ذاتی نوکری کروں، حضور کی ذاتی خدمت کروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا دے. جو شخص ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے، اللہ کائنات کا رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے، رب کا محبوب بھی اس سے راضی ہوتا ہے. یہاں رک کے ایک جملہ سنو. 60 62 سال تک اس بابے نے دین پڑھایا جو ویل چیئر پر بیٹھتا تھا. کتنے سال پڑھایا جی؟ 60 62 سال. لیکن خدا نے اسے وہ عروج وہ عزت نہیں بخشی جو اس نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے. میرے رب نے اسے عزت عطا فرمائی. کسی کہنے والے نے بڑی قدر کی بات کی تھی، کہا اس کی ٹانگیں تو نہیں تھی، وہ چل تو نہیں سکتا تھا، لیکن کروڑوں جوانوں کو عشق رسول کے سہارے میں چلنے کا طریقہ سکھایا. اللہ اکبر. تو جو نبوت کا پہرا دینا حضور کی ذاتی نوکری کا نام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سورہ القرآن نے لکھا اپنے ملفوظات شریف کے اندر. پھر میں آگے چلیں. حضرت سعد بن معاذ کا جب جنازہ ہوا نا حضرت، تو حضور اپنے پاؤں کے پنجوں کے بعد مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آقا آج ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے. فرمایا میرے غلاموں کیا ہوا؟ کہا آقا راستہ بھی ہے، جگہ بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آقا آپ اپنے پاؤں کے پنجوں پہ چل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے کریم نبی نے کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا. فرمایا میرے غلاموں، اس نے محمد کی عزت پہ پہرا دیا تھا، میرے ساتھ نے میری عزت کر پہرا دیا تھا. آج اس کے جنازے میں رب کے اتنے ملائکہ شامل ہوئے ہیں کہ آج محمد عربی کو پورا قدم رکھنے کی بھی جگہ میسر ہے. نہیں آتی ہے. اور اگلا جملہ سنو، سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. میرے نبی نے فرمایا آج اتنے ملائکہ آسمان سے زمین پر اترے ہیں، سورج کی پوری کرنیں بھی آج زمین تک نہیں پہنچ رہی. اب مجھے بتاؤ، نمازیں تو سب نے پڑھی تھی، ایمان سے بتاؤ نا، نمازیں سب نے پڑھی تھی، روزے سب نے رکھے تھے، قرآن سب پڑھتے تھے، حضور کی اقتداء میں نماز سب پڑھتے تھے، اعمال حسنہ سب بجا لاتے تھے. لیکن ساتھ تجھے یہ مقام کیوں ملا؟ تو آواز آج بھی ساتھ کی قبر سے آتی ہے. لوگوں اگر عزت چاہتے ہو مصطفیٰ کی حرمت میں بڑھنا، آقا کی عزت میں بڑھنا سیکھ لو. جو مصطفیٰ کی در کا چوکیدار بن جاتا ہے، کائنات کا رب سے دونوں جہانوں میں عزت ہوتی ہے. دونوں جہانوں میں مالک اسے عزت عطا کر دیتے ہیں، دونوں جہانوں میں. اللہ اکبر. پھر حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں جن لوگوں نے بھی قربانیاں کی، جن لوگوں نے بھی سائیاں کی، خدا کی عزت کی قسم ہے نہ کبھی تاریخ نے انہیں فراموش کیا ہے، نہ کبھی جناب آل ایمان کے دلوں کے تختوں سے وہ کبھی اترے ہیں. وہ ہمیشہ ایمان والوں کی پلکوں پر ہمیشہ سفر کرتے رہے اور ہمیشہ آل ایمان کے دلوں میں ان کا مسکن رہا. آؤ سنو داستانے اللہ اکبر کبیرہ. حضور کے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی صحابہ جن کے حوالے سے یہ باتیں موجود ہیں کہ انہوں نے کہ حضور کے ایک صحابی تھے، نابینا تھے، گھر آئے تو آپ کی جو بیوی تھی، نکاح ہو چکا تھا لیکن تھی لوٹی وہ آپ کی مملوکہ تھی. جناب اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبہ جملہ کہہ دیا. آپ نے اس کا سر کاٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی توہین کرتی تھی جس کی وجہ سے مجھے برداشت نہ ہوا اور آج اس کا سر کاٹ کے میں آپ کے قدموں میں لا دیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کے چند پڑھے ہوئے نوجوانوں کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا، یہ سیکولر طبقے کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی جی ماں برائے عدالت یہ کیوں کیا. کہا
کو لیا. جب صحابی سر لے کے اس لونڈی کا پہنچے, امام الانبیاء نے فرمایا میرے رب نے تجھے دنیا میں بھی عزت عطا کر دی ہے, قیامت میں بھی رب تجھے عزت عطا فرمائے. وہ کہاں گیا تمہارا وہ فتویٰ؟ اور پھر چلیے آگے وہ منافق جب مکہ شریف فتح ہوا, جب مکہ شریف فتح ہوا, ابن خطل نامی منافق جو حضور کو گالیاں دیا کرتا تھا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے ہجم بگا کرتا تھا. جب مکہ شریف فتح ہوا تو حضور نے مکہ کے میدان میں کھڑے ہو کے جناب کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کے حضور نے اعلان کیا. امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں سنو, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, آج کے دن کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, کسی سے کوئی جناب بدلہ نہیں لیا جائے گا. اب یہاں پر بڑے بڑے سورماؤں کے دل دھڑ دھڑ کرتے تھے کہ آج تو ہم مارے گئے صاحب, آج ہماری گردن کاٹی جائے گی, آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا, آج ہم نے نبی کو جو ستا کے مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا, آج نبی 14,000 کا لشکر لے کر فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں, آج تو ہماری عورتوں کو بیوہ کیا جائے گا, آج ہمارے بچے یتیم ہوں گے, آج ہماری گردنیں گادر ملی کی طرح کاٹی جائیں گی. لیکن یہاں معاملہ برعکس ہوا. امام الانبیاء نے مکے کے صحن میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, فرمایا لوگوں آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ بات ہوئی, اچھا یہاں رک کے نا, یہاں رک کے اس مضمون کو یہاں سٹاپ کرو. ایک عشق کی کہانی, اسی کہانی میں بہت سنا. میں اختتامی مراحل کی طرف چلنے لگا اور آخری 2-4 منٹ حضرت مولا کائنات کے فضائل کی بات ہوگی. اس عشق کی داستان میں ایک داستان اور سنیں. زمانے جاہلیت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب کعبے کے اندر بت رکھے جاتے تھے نا, تو ہر مشرک کعبے کے اندر جا کے بتوں کو سجدہ کرتا تھا. اب ظلم کی انتہا یہ دیکھ کے واضح رحمۃ اللہ